ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بیٹوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی بہنوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ اس لیے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہیں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ آپ نے جلسے کا نام دیکھا نور قرآن، جانتے ہیں پیار یہ لائٹ جل رہی ہے، آپ اس روشنی میں نظر آ، کسی کا کپڑا سفید ہے تو چمک چمک، کسی کا گرین ہے چمک رہا، کسی کا بلو ہے چمک رہا، آپ کا کپڑا چمک رہا مگر آپ کا دل نہیں چمک سکتا، آپ کی روح نہیں چمک سکتی۔ مگر پیارے جانتے ہو یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی برکت سے اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کی روح بھی روشن ہوتی ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے اور اس کا مستقبل بھی روشن ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، نبی فرماتے ہیں ہر مقام پہ جانے کے لیے کسی راستے کا اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے علم کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے، علم کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں، آج ہماری اولادیں علم سے دور ہیں، اس لیے علم کا حاصل کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، جب آپ علم حاصل کرتے ہو تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، جب آپ علم حاصل کرتے ہو تو آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، جب آپ علم حاصل کرتے ہو تو دنیا میں آپ کا نام بلند ہوتا ہے۔ آج کوئی پاور کی بات کرتا ہے، علامہ انمان علی جامعی سے پوچھا جائے حضرت پاور کسے کہتے ہیں تو حضرت فرمائیں گے صحیح رضا، دور حاضر میں لوگوں نے پاور کا نام یہ رکھا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے پاور والا وہ ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے پاور والا وہ ہے، جس کے پاس لڑائی کا سامان ہے پاور والا وہ ہے۔ یہ نور قرآن کانفرنس میں آنے والوں پاور والا وہ نہیں ہے جس کے پاس اسلحے ہیں، جس کے پاس تلوار ہے، جس کے پاس لڑائی کا سامان ہے، نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑے پاور کا نام پاور اور ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے وہی پاور والا ہے، علم ہے وہی پاور والا ہے۔ دنیا میں انسان کو اگر کوئی چیز بلند کرتی ہے تو اس کا نام علم ہے، اس کا نام ایجوکیشن ضروری ہے۔ آئیے دیکھئے قرآن کے قریب، قرآن کے قریب آئیے، میں تو جتنی بھی تعریف کروں جناب ناز بابو ان کے دیگر برادران احمد صاحب، ناز صاحب، مزمل صاحب، دیگر رضی احمد صاحب، دیگر تمامی برادران لائک کے مبارکباد ہے۔ یہ مدرسہ یوں ہی نہیں چلتا، جب سینے میں ملت کا درد ہوتا ہے تب مدرسہ چلتا ہے، جب سینے میں قوم کا درد ہوتا ہے تب مدرسہ چلتا ہے، جب سینے میں انسانیت کا درد ہوتا ہے تب کوئی مدرسہ قائم کرتا ہے، کالج قائم کرتا ہے، یونیورسٹی قائم کرتا ہے، تاکہ ہماری قوم کا بچہ اس لائق بنے کہ وہ چلے اپنے لیے راستہ وہ خود ہموار۔ آئیے قرآن کے قریب آئیے، میں نے کیا کہا؟ نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھے۔
خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے. آئیے قرآن کے قریب آئیے. ایک بات میں آپ کہوں تاکہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, جانتے ہیں پیارے, وہ ڈاکٹر جرمن پہنچا, جرمن کی لائبریری میں بیٹھا ہے, جہاں جانے نظروں کو دوڑا رہا ہے. ایک کتاب پہ اس کی نظر پڑی. کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا تھا قرآن, بائبل اور سائنس, تین ٹاپک کتاب میں. اس نے سوچا بڑی دلچسپ کتاب معلوم ہوتی ہے, نکالا اس کتاب کو, پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ پہنچا جہاں لکھا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب پانی سے بنائی گئی. ہمارا کس سے بنائے گئے؟ پانی سے. دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب پانی سے بنائی گئی ہیں. مگر آگے اس کی دلیل نہیں تھی, آگے اس کا ثبوت نہیں تھا. وہ پریشان ہو گئے, کرے تو کیا کرے, دلیل نہیں ہے, کرے تو کیا کرے, ثبوت نہیں ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا مگر کہیں دلیل نہ مل سکی. ہار کر کے وہ کہاں آیا؟ قرآن کے قریب آیا. قرآن کو پڑھنا شروع کیا. قرآن کو پڑھتے پڑھتے ایک آیت کریمہ پہ پہنچا. وہ ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہنے لگا, اے قرآن تو سچا ہے, جس سے تو نازل ہوا وہ رب کا رسول سچا ہے. قرآن بول رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ کا قرآن بول رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اس کو پانی سے بنایا گیا. قرآن بول رہا ہے. اس لیے مسلمانوں قرآن کے قریب آئیے, قرآن کے قریب آئیے. تاریخ گواہ ہے, تاریخ شاہد ہے کہ وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہوا اور پکار کر کہنے لگا کہ یہ قرآن, یہ اسلام اتنا پیارا ہے کہ جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے, صاحب قرآن کے قریب آ جاتا ہے, اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے, اس کا کردار روشن ہو جاتا ہے. اہل سنت مذہب علوم جو علامہ ارمان علی جامعی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں چل رہا ہے, جس میں انتھک کوشش حضرت قاری صدر عالم فرما رہے ہیں, حضرت حافظ قاری عبدالقادر صاحب قبلہ فرما رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے آج چار قیمتی ہیرے حافظ کی شکل میں آپ کو دیے جائیں. یوں تو وہ دیکھنے میں بچہ چھوٹا سا ہے, دیکھیں گے آپ تو کہیں گے آج سر پہ دستار باندھی جا رہی ہے, یہ حافظ قرآن ہوگا. سنیے پیارے, صدر عالم صاحب نے حافظ کی شکل میں آپ کو بچہ دیا, عبدالقادر صاحب نے حافظ کی شکل میں قوم کا وہ لیڈر دیا. مگر جانتے ہو پیارے, وہی بچہ جب اس ادارے سے نکلے گا تو صرف وہ حافظ نہیں ہوگا, وہی بچہ قوم کا امام بھی ہوگا, وہی بچہ قوم کا قائد بھی ہوگا, وہی بچہ قوم کا لیڈر بھی ہوگا, وہی بچہ اپنی قوم کے لیے مذہب و مذہب کا بالکل محافظ بھی ہوگا.